جرمنی سے مطیع اللہ کی رپورٹ شامل کرتے ہیں۔ پاکستان جرمن پریس کلب فرینکفرٹ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر جرمنی میں تعینات ہونے والی پریس کونسلر ہنا ملک سے تعارفی نشست کا اہتمام اور عشائیہ دیا گیا۔ اس موقع پر جرمنی بھر سے کلب ممبران اور صحافیوں نے شرکت کر کے پریس کونسلر کا حوصلہ بڑھایا۔ اس موقع پر قونصل جنرل فرینکفرٹ زاہد حسین، ہیڈ آف چانسلر شفاعت کلیم خٹک نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس کا آغاز معروف صحافی سید اقبال حیدر کی تلاوت سے کیا گیا۔ چیئرمین پریس کلب ظہور احمد نے اجلاس کا باقاعدہ آغاز کیا، جبکہ جنرل سیکریٹری عمران مہر نے اجلاس کا ایجنڈا پیش کیا۔ جوائنٹ سیکریٹری مطیع اللہ نے مختلف ایشوز سے فورم کو آگاہ کیا، جبکہ اجلاس کے اختتام پر سینئر نائب صدر نذیر حسین اور صدر پریس کلب سلیم بٹ نے اجلاس میں پریس کلب کے آغاز سے لے کر آج تک کی کارکردگی اور دیگر ایشوز کو پیش کیا۔ پاکستان جرمن پریس کلب فرینکفرٹ کے سالانہ اجلاس میں بھارت کی سیاسی جماعت کے رہنما کی جانب سے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی شدید الفاظ میں مذمتی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کی گئی۔ پریس کونسلر ہنا ملک نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان سے آنے والے وفود اور میڈیا نمائندوں کے درمیان پل کا کردار ادا کریں اور پاکستان کے مثبت امیج کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ قونصل جنرل زاہد حسین نے کہا کہ پاکستان نے بھی جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اوورسیز کمیونٹی کے وقت کو بچاتے ہوئے مختلف کاغذی درخواستوں کو آن لائن کر دیا۔ پاکستان جرمن پریس کلب کے صدر سلیم بٹ نے موجودہ حکومت اور مختلف شعبوں اور اداروں سے تعلق رکھنے والے وزراء کی جرمن کے سرکاری دوروں کے موقع پر فوری آگاہی اور پریس کانفرنس کے انعقاد پر زور دیا، تاکہ پاکستان اور جرمنی کے درمیان ہونے والے مختلف شعبہ جات کے معاہدوں سے عوام آگاہ رہ سکے۔ اس موقع پر مختلف میڈیا اداروں سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے جرمنی میں درپیش مسائل پر سوالات کیے، جس پر پریس کونسلر ہنا ملک نے صحافیوں کا اعتماد میں لیتے ہوئے جلد مسائل کا مشترکہ طور پر حل تلاش کرنے اور آپسی رابطے پر زور دیا۔ اجلاس کے اختتام پر صحافیوں اور پریس کونسلر اور قونصل جنرل کے اعزاز میں پاکستانی کھانوں سے ان کی توازیع کی گئی۔ جرمنی کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں اردو نیوز ڈویچ لینڈ۔